بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علم نشرح۔ آج ہم سورہ علم نشرح کی آسان تفسیر اور ترجمہ سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اس مبارک سورت کا مختصر تعارف جان لیتے ہیں۔ سورہ علم نشرح قرآن مجید کی 94ویں سورت ہے۔ یہ 30ویں پارے میں شامل ہے۔ اس میں 1 رکوع، 8 آیات، 27 کلمات اور 103 حروف ہیں۔ یہ ایک مکی سورت ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے 3 مشہور نام ہیں: سورہ شرح، سورہ انشراح، سورہ علم نشرح، کیونکہ اس کی پہلی آیت انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت سورہ ضحیٰ کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرح، ان دونوں سورتوں کو مضمون بھی ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں، جبکہ سورہ علم نشرح میں انہی نعمتوں کو مزید بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی، ہمت اور یہ خوشخبری دی کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام کی وجہ سے شدید مخالفت، آزمائشوں اور ذمہ داریوں کا سامنا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورت کے ذریعے تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں اور یہ عظیم خوشخبری سنائی کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ یہ سورت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی نہیں، بلکہ ہر اس مسلمان کے لیے امید، صبر اور اللہ پر بھروسے کا پیغام ہے جو زندگی میں کسی آزمائش یا پریشانی سے گزر رہا ہو۔ اس سورت کا مرکزی پیغام امید، صبر اور اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی میں مشکلات آنا ایک حقیقت ہے، لیکن کوئی بھی مشکل ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا فرماتا ہے، اگرچہ بعض اوقات وہ آسانی ہمیں فوراً نظر نہیں آتی۔ یہ سورت ہمیں بھی یہ سکھاتی ہے کہ جب اللہ اپنے بندے پر کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے تو اسے نبھانے کی طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں پریشانیوں میں گھبرانے یا مایوس ہونے کے بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے دعا مانگنی چاہیے اور اس پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آئیے اب اس سورت مبارک کی آیات کو ایک ایک کر کے آسان ترجمے اور مختصر تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم سورت کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو لگا ہو کہ زندگی کی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ دل پریشان ہو، ذمہ داریاں بڑھ جائیں، راستے بند نظر آئیں، تو ایسا محسوس ہو کہ اب ہمت جواب دے جائے گی۔ اگر کبھی ایسا محسوس ہو تو سورہ علم نشرح کو دل سے پڑھیں۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے جو آزمائش سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی۔ لوگوں کی مخالفت، تکلیفیں، طعنیں اور آزمائشیں بھی آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کے دل کو صبر، حکمت، ہمت اور اطمینان سے بھر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مشکل کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ آیت ہمیں بھی سکھاتی ہے کہ جب دل تنگ محسوس ہو تو سکون صرف اللہ کے ذکر اور اس پر بھروسہ کرنے سے ملتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں: وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر پر باری تھا، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات آسان کی، آپ کی پریشانیاں دور کی اور ہر قدم پر اپنی مدد شامل حال رکھی۔ ہماری زندگی میں بھی بعض اوقات غم، قرض، بیماری، ذمہ داریاں یا دوسرے مسائل بہت بھاری محسوس ہوتے ہیں۔
یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی، وہ اپنے بندوں کی بھی مدد کرتا ہے اگر وہ اس پر بھروسہ رکھیں۔ پھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا کے ہر کونے میں 5 وقت اذان دی جاتی ہے، نماز میں تشہد پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام عزت اور محبت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو کسی انسان کو اپنے زور سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ملی۔ پھر وہ آیت آتی ہے جو ہر مایوس دل میں امید جگا دیتی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے یہ بات ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ فرمائی۔ کیوں؟ تاکہ بندہ کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ یہ نہیں فرماتا کہ مشکل ختم ہونے کے بعد آسانی آئے گی، بلکہ فرماتا ہے کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی بھی موجود ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہمیں وہ آسانی نظر نہ آ رہی ہو، لیکن اللہ اس کا راستہ پہلے ہی بنا چکا ہوتا ہے، اس لیے مومن کبھی امید نہیں چھوڑتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پھر جب آپ ایک کام سے فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں۔ مومن کی زندگی صرف دنیا کے کاموں تک محدود نہیں ہوتی۔ جب ایک ذمہ داری پوری ہو جائے تو وقت کو فضول کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے عبادت، قرآن کریم پڑھنا، دعا اور نیک اعمال میں لگ جانا چاہیے۔ اس میں دل کا سکون اور زندگی کی برکت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف دل لگائے رکھیں۔ اپنی امیدیں، دعائیں، خواہشات اور بھروسہ صرف اللہ سے وابستہ کریں۔ لوگ بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سورہ علم نشرح ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اگر دل پر بوجھ ہو تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اگر مشکلات زیادہ ہوں تو صبر کریں، اگر راستے بند نظر آئیں تو یقین رکھیں کہ اللہ کوئی بہتر راستہ کھولنے والا ہے، اور اگر آسانی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ہم اپنی مشکلات میں لوگوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں یا اپنے رب پر؟ جو شخص ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی حقیقی معنوں میں ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل میں صبر، ہر نعمت پر شکر اور ہر حال میں اپنے اوپر کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔